میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، 5 بچے ہیں، میں کمزور اور بیمار ہوں، میرے شوہر روزانہ ہم بستری کرنے کا کہتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ خاتون نے پوچھا ہے۔ شوہر کو پھر بول دیں بھائی دوسری شادی کر لو۔ دیکھیں گھر قربانیوں سے چلتا ہے۔ اب آپ کے شوہر کو اللہ نے زیادہ اضافی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اب اگر عورت شوہر کے ساتھ حلال میں تعاون نہ کرے تو شوہر پھر ظاہر ہے ادھر ادھر جا کے منہ مارے گا، پھر خواتین ہی پریشان ہوتی ہیں کہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ہم تو منع کریں گے شوہر کو بھائی جو بھی ہے آپ نے حرام کی طرف نہیں جانا، لیکن ایسے موقع پہ عورت کو قربانی دینی چاہیے۔ آپ کے نان نفقہ اٹھا رہا ہے، آپ کے ساری ذمہ داریاں ایک بندہ پوری کر رہا ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پھر عورت کا دل اگر نہ بھی آمادہ ہو تو اس کو اپنی شوہر کی خواہش کی تکمیل میں اس کا ساتھی بننا چاہیے۔ قربانیوں سے ہی گھر چلتا ہے، تو ساری خواہشات اپنی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے لیے قربانی دے، کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی بچوں میں مشغول ہے، بچوں کو پال رہی ہے، وہ نہیں کھانا بنا سکتی، تو کوئی بات نہیں یار تم باہر سے کھانا لے آؤ، آج اس کے آپ دیکھو کہ کس قدر مصروف ہے، بیمار ہے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ عورت پہ بوجھ کم ڈالے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بہت زیادہ تڑپ نہیں ہے مرد کے اندر، تو اگر بیوی کی خواہش نہیں ہے تو اس کی خواہش کا خیال کر لے، بھی بھاگی تو نہیں جا رہی ہے، آج آپ سو جاؤ، کل پرسوں 2-4 دن کے بعد آپ اس کے پاس چلے جانا، آپ بھی اتنا ٹارزن بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تو خلاصہ یہ کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ قانون اور ضابطوں پہ نہیں چلتا، رابطوں پہ چلتا ہے۔ رابطے کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تو قانون تو یہی ہے شریعت کا کہ مرد کو اگر خواہش ہوگی تو عورت انکار نہیں کر سکتی، وہ گنہگار ہوگی، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، اس کے آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ مرد بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، عورت بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، تو گھر چلتے ہیں۔ تو صرف قانون کو اگر فالو کریں گے تو پھر تو ایک زندگی کے جو لطف ہے اور زندگی کے جو محبتیں ہیں وہ بالآخر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں بہرحال خاتون کو یہی مشورہ دوں گا کہ شوہر اگر جو شریعت کا حکم ہے، کیونکہ شریعت میری بنائی ہوئی تو ہے نہیں، اللہ رسول کے احکامات اس بارے میں بہت واضح ہیں، وہ حکم یہی ہے کہ مرد کو اگر خواہش ہو اور عورت بیمار بھی نہ ہو تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتی۔ شوہر کی اطاعت کن چیزوں میں ضروری ہے؟ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر بیوی کو حکم دے کہ یہ پہاڑ ہلاؤ تو اسے چاہیے کہ جا کر پہاڑ کو دھکا لگائے، یعنی اس حد تک شوہر کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، اگر اس میں شوہر عورت کو حکم دے اور عورت اس کا حکم نہ مانے، اسی طرح اسلام نے کوئی چیز جائز قرار دی ہے جیسے کھانا پینا یا سونا یا جاگنا یا رشتہ داروں سے ملنا، اگر شوہر ان چیزوں میں سے کسی کے بارے میں حکم دے کہ آپ والدین کے پاس نہ جاؤ یا میری مرضی سے سو اور جاگو بغیر کسی وجہ کے، تو ان چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا کہ پہاڑ کو حکم دے کے ہلاؤ، تو میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ باقی یہ کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اطاعت ناجائز باتوں میں نہیں ہوگی، پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ شوہر کہتا ہے پردہ نہیں کرو تو پھر بیوی پر لازم نہیں ہے کہ وہ پردہ نہ کرے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ پردہ کرے۔ باقی جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت، ان جائز چیزوں میں جن میں اگر اطاعت نہ کی جائے تو شوہر کے جو بنیادی حقوق ہیں ان حقوق میں کمی واقع ہو رہی ہو، تو پھر شوہر کی اطاعت ان چیزوں میں واجب ہوگی۔ خامخواہی کی شوہر اگر کوئی بات کا حکم دیتا ہے جس کا نہ سر نہ پاؤں بلا وجہ، تو پھر اس میں عورت پر شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ عورت نفلی روزہ رکھے شوہر کی مرضی سے۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے شوہر دن میں زوجہ کے قریب جانا چاہتا ہو، شوہر کی خواہش ہو کہ میں زوجہ سے ہم بستری کروں گا، لیکن روزے کی وجہ سے وہ نہ کر پائے، تو شوہر کا اس میں ایک حق مارا جا رہا ہے، اس میں ایک حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو جب شوہر گھر پر ہو تو نفلی روزے سے روک سکتا ہے، اس لیے فقہاء نے لکھا ہے، کیونکہ شوہر ہو سکتا ہے دن میں زوجہ کے قریب جانا چاہتا ہو، لیکن شوہر اگر سفر میں ہو تو فقہاء کہتے ہیں پھر وہ بیوی کو نفلی روزے سے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اب اس کے روزہ رکھنے نہ رکھنے سے تمہیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس سے ایک اصولی بات سامنے آتی ہے کہ خامخواہ کی پابندیاں جن میں شوہر کا کوئی نقصان نہیں ہے تو بیوی پر لازم نہیں ہے ان پابندیوں کو فالو کرے۔ وہ پابندیاں کہ جن کو فالو نہ کرنے سے شوہر کا نقصان ہو رہا ہے، کوئی حق مارا جا رہا ہے اس کا، تو پھر ان پابندیوں پر وہ لازم ہے کہ مثال کے طور پر عورت نفلی روزے رکھ رہی ہے اتنی زیادہ کہ وہ کمزور ہو رہی ہے، بچے نہیں پال پا رہی صحیح طرح سے، اس میں شوہر کا نقصان ہے، بھائی اس کے بچے ہیں، آپ اس کی کیئر نہیں کر رہی ہو، تو پھر
یہاں عورت پر نفلی روزہ اس بیس پر بھی چھوڑنا لازم ہوگا شوہر کے کہنے پر. وہ دیکھ رہا ہے بھائی کمزور ہو رہی ہے اور پھر دوائیں تو میں نہیں کھلانی ہے اس کو, بچے نہیں پال پا رہی ہے صحیح طریقے سے, یا وہ اتنا زیادہ والدین کے گھر جا رہی ہے جس کی وجہ سے شوہر کی اپنی جو ازدواجی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. وہ جب بھی آفس سے آتا ہے بیگم صاحب اماں کے یہاں گئی ہوئی ہیں, تو ظاہر ہے شوہر چاہتا ہے, جو نیک میاں ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ جب گھر آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں بیگم صاحبہ ہوں, مسکراہٹیں بکھیر رہی ہوں ہمارے سامنے, اور جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے ہم جب بیگم سے گپ شپ لگائیں اچھی اچھی باتیں, وہ ہماری تھکاوٹ دور کریں گی. اور میاں صاحب جیسے ہی گھر آئے تو پتہ چلا بیگم صاحبہ تو اماں کے یہاں گئی ہوئی ہیں. تو ایسی چیزوں میں کیونکہ باقی شوہر کو ایک تکلیف کا سبب ہے یہ چیز, تو شوہر پابندی لگا سکتا ہے کہ آپ اماں کے گھر نہیں جاؤ گی, لیکن اتنی پابندی کہ جو قطع رحمی میں آ رہی ہو وہ جائز نہیں ہے. کیا مطلب کبھی بھی نہ جانے دے, یہ غلط ہے. تو اس کی فقہا پھر مدت بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم یعنی ہفتے میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ. وہ ہر جگہ کا عرف کے لحاظ سے اس کی مقدار مختلف ہے کہ عورت پھر اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے, اگر شوہر روکے گا بھی تو عورت پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ سے ملنا بھی عورت کے لیے ضروری ہے, لیکن اس کی ایک حد ہے. تو یہ جو اصول اور ضابطے کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نا, اصولی بات یہ کہ گھر ان قوانین سے چلتا نہیں ہے. ان میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ ان اصول اور ضابطوں سے نہیں چلتا, وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے. تو جہاں اختلافات ہوں گے وہاں تو قانون کو حکم بنایا جائے گا. جہاں میاں بیوی میں اختلافات ہو رہے ہیں وہاں تو پھر یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ قانون کی روشنی میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اصولی طور پر اگر گھر کوئی چلانا چاہتا ہے تو مرد کو چاہیے وہ اپنا ظرف بڑا رکھے. بھائی اپنے اماں کے گھر ہی جا رہی ہے نا, ہاں یہ نہیں کہ روز ہی جانا شروع ہو جائے تو چلو یار ہر ہفتے میں 1 کے بجائے 2 دن چلی جاتی ہے, تو مرد تھوڑا سا ظرف بڑا رکھ لے, اور عورت بھی تھوڑا سا اپنے میاں کا خیال کر لے کہ بھائی اس کو بار بار جانا پسند نہیں ہے, تو میرا کتنا اچھا میاں اللہ نے مجھے دے دیا جو ہر وقت چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھی رہوں. ایسے میاں تو مارکیٹ میں آج کل میں کہتا ہوں کہ ریٹیل پہ بھی نہیں مل رہے, ہول سیل تو دور کی بات ہے. تو وہ یہ سوچ کے کہہ لے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ اطاعت مجھ پر لازم نہیں ہے لیکن میں کر لوں تو ثواب ہی ملے گا. تو اس طرح سے اگر وہ کریں گے نا کہ مرد اپنا حق چھوڑے اور عورت شوہر کی جو اطاعت لازم بھی نہیں ہے وہ بھی کرے, تو پھر محبت سے گھر چلتا ہے. اور اگر حقوق کی کھینچا تانی لگی رہتی ہے تو عام طور پر پھر گھر چلتا ولتا نہیں ہے. یہ حقوق جو فقہا نے بیان کیے ہیں نا, یہ جب اختلاف ہو لڑائی ہو اس وقت کے لیے بیان کیے. تو جب زوجین اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو نا اور یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ان میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, اس وقت قانون کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی شریعت کے قانون کو دیکھا جاتا ہے کہ قانونی لحاظ سے کس کا حق ہے. لیکن نارملی ان چیزوں کو زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. نارملی زندگی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مرد جتنا اپنے حقوق چھوڑ سکتا ہے وہ چھوڑے, اور عورت جتنا بڑھ چڑھ کر خدمت کر سکتی ہے وہ کرے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم, ہم نے بنایا تھا تم کو, فلولا تصدقون, تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے, میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں, یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے. تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی, پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں. افرأیتم ما تمنون, اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل لے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا. فرمایا افرأیتم ما تمنون, فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے, اانتم تخلقونہ, اس کو انسان تم بناتے ہو, ام نحن الخالقون, یا ہم بناتے ہیں. خود سے تو بن نہیں سکتا. یہ اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے. اسے کچھ بھی نہیں آتا جو پیدا ہوا ہے, دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں. یعنی اللہ ڈارون کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو. تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے, ہم کر رہے ہیں. تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل دماغ جگر آنکھ ناک گردے پھیپڑے کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے, وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں. فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا, اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں, الا ان نبدل امثالکم, کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں. ابھی ہم اس سے عاجز, ہم تھکے نہیں ہیں.
ہم کمزور نہیں پڑے ہیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا, یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا, وہ تو ہم نے بتایا ہے. تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے, بعد میں دکھائیں گے تمہیں, پھر تم کہو گے اچھا پتہ چلا ایسا بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے, امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا. اے اللہ 2 موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور 2 زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے, کوئی حقیقت نہیں تھی, تو نے ہمیں زندہ کیا, ایک زندگی دیکھ لی ہم نے, پھر دوبارہ تو نے موت دیا, ہم نے موت بھی دیکھ لی, اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے, کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے, اس کا ہم انکار کرتے تھے. لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے. فاعترفنا بذنوبنا, آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں, معاف کر دے, مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے, ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے. فاعترفنا بذنوبنا, مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے. فہل الی خروج من سبیل, اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے. اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا. بہت دنیا میں مہلت دی تھی, بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا. 2 اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی, تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہیں. تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے, آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں, ان کے اوپر بھویں بن گئیں. پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا, مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں, عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں, دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ان کا ملاپ ایک الگ معاملہ ہے, اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے. دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا, اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے. سیکھتے 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 حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ. پھر دوبارہ الٹا ہونا, دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, علمتم النشأۃ الاولی, فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے, پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں, حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. فلولا تذکرون, تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا, اور ہماری عمریں کروڑوں سال ہوتی, ہمیں یاد ہی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے, تو ہم کہتے شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو. شاید کیا ہو گیا ہو؟ اتفاق. تو ڈارون صحیح کہتا تھا کہ بھائی وہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو وہ اب یہاں تک پہنچے, تو ہم اتنا پرانی باتیں یاد ہے نہیں, اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا, اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا, تو ہمیں یاد نہیں. اب ہم مکمل ہوئے ہیں تو پتہ نہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, تم تو اپنی پیدائش کو جانتے ہو کیسے ہوئی ہے, پانی سے ہوئی ہے, پانی سے ہوئی ہے. یہ پانی ماں کے رحم میں گیا. پہلے ماں روٹی کھاتی تھی, خون بنتا تھا, اب ماں روٹی کھا رہی ہے, اس روٹی سے بچے کی آنکھ اگنا شروع ہو رہی ہے, ناک اگنا شروع ہو رہی ہے, دل اگنا شروع ہو رہا ہے, دماغ اگنا شروع ہو رہا ہے. ہر چیز جیسے پودا ہے نا, قرآن کہتے ہیں انبتکم من الارض نبا, ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں, ایسے پورا بچہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے. اس کی جڑیں ماں کے رحم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, چپکی ہوئی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, تم تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تم نے دیکھا ہوا ہے. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے؟ یہ تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے. آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ, اچھا چلو تم ہو سکتا ہے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ یار ہم پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہوں گے, اب تو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں. وہ بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو,
اس بیج میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہے یار. ایک بیج خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آ سکتا. کوئی کہنا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیج وجود میں آ گیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اگ کے دوبارہ آم پیدا ہو جائیں گے اس سے. ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار, کیسا سرکل ہے. مٹی میں کچھ بھی ڈالو, مٹی کھا کے ختم. لوہا ڈالو ختم. ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے, تبھی تو کہتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں نقصان دہ ہے, لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں. عجیب بات ہے, اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دی ہے, اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے, سافٹ ویئر ایسے ڈال دیے ہیں, ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ ایسے جادو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا, بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا, اچانک اس میں کونپلے نکلنا شروع. وہ بالکل الگ چیز ہے, پتے نکل رہے ہیں بھائی. یہ بیج کے اندر تو کوئی پتا نہیں تھا. چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہو, ونس اپون اے ٹائم. بعض دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے, آدمی کو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یار یہ عجیب سی بات ہے, چلو پتے نکل آئے, ٹھیک ہے جی, تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکلنا, وہ بالکل الگ, ان کی خوشبو الگ, ان کی رنگت الگ. ڈارون کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے جس نے کہا تھا نا خود سے بن گئے ہو, وہ یہ منظر میرے سامنے بیٹھ کے دیکھتا نا, میں ایک چپت لگاتے بولتا الو کے پٹھے بتا, اب یہ جو پھول نکل رہا ہے یہ پھول کو کس نے بتا دیا تھا کہ اب میں نے نکلنا ہے. ہو سکتا ہے ڈارون کہتا ہے یار اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی, اتفاق سے دنیا میں تو پھول بھی نکل سکتے, چلو مان لیا. لیکن وہ پھول اگر اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے تو اس میں ایک بہت زبردست مینجمنٹ نہ ہوتی کہ وہ خامخواہ میں نہیں نکلا, وہ تتلیوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. اس سے کیا ہوتا ہے, پرندے تتلیاں مکھیاں جب پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر جب بیٹھ کے اٹھتی ہیں نا تو نر اور مادہ پھولوں کا کیا ہو جاتا ہے, وہ ذرے اس کے آپس میں چپک جاتے ہیں. اس سے نر مادہ پھولوں کا, یعنی ان کی شادیاں مواصلاتی رابطے سے ہو رہی ہیں, کیونکہ پھول کی ٹانگیں نہیں ہے کہ یہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہ میری شادی اس پھول سے کرا دیں آپ. وہ خوشی سے وہیں مجھے دیکھ دیکھ کے پھول رہا ہے اور میں غم سے پگھلا جا رہا ہوں. ٹانگیں نہیں ہے نا ان کی. بھائی پھل جو ہے نا یہ بھی پودے کا بچہ ہے نا. انسانوں میں تو بھائی نکاح ہوتا ہے, ملاپ ہوتا ہے, بچے پیدا ہو جاتے ہیں. پھولوں میں تھوڑی, تو بے جان چیز ہے. بے جان سے مراد روح نہیں ہے اس میں. تو قدرت نے کیا کیا, پھول پیدا کیا. وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. تتلیوں کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ہم سے انسان کی غذا کا بندوبست کروا رہی ہے. قدرت ہم سے کیا کام لے رہی ہے. تتلیاں انجوائے کر رہی ہیں پارک میں, وہ سمجھتی ہیں بھائی پھول آ رہے ہیں, ادھر سے اٹھو ادھر سے, وہ جھوم رہی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں انسان بھوک اور قحط سے بولو ہلاک ہو جائے. خربوزے پیدا ہونا بند. تو ڈارون بیٹھا ہوا ہے ابھی میرے پاس, وہ سارا منظر بولو دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہ تتلیاں اڑ کے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ان کو نہیں پتا کہ اس سے نر اور مادہ پھولوں کی آپس میں شادی ہو رہی ہے. وہ جو ذرے ہوتے ہیں نا, اور اس شادی کے نتیجے میں کچا سا پھول جھڑ جاتا ہے اور پھر پیچھے کچا سا پھل. میں کہہ سکتا تھا یار اتفاق سے ہوا ہوگا, لیکن وہ جب پھل بڑا ہوتے 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 اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع, اور تھوڑے دنوں میں وہی کمبخت خربوزہ جو میں نے کاٹ کے زمین میں بولو ڈالا تھا, اور اس جیسے ہزاروں خربوزے, اور ہر خربوزے میں ایسے کروڑوں بیج, جو جن میں سے ایک بیج میں نے زمین میں ڈالا تھا. کروڑوں سال گزر گئے, یہ چکر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور یہ ایک پودا نہیں ہے, کروڑوں پودے, کروڑوں درخت, جن میں یہ پروسیس عام زمین میں ڈالو اس سے آم پیدا ہوگا, بھور آئے گا, اس بھور پہ پرندے آ کے بیٹھیں گے, ہواؤں سے بھی ان کا ملاپ ہوگا, پھر سینکڑوں اسی قسم کی کیریاں. بھائی کیری تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو آموں نے کیری کو کیری کیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ اتفاق سے کیری کیا ہوا ہو, لیکن جب اس کیری کا رنگ پیلا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ سرخ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو وہی آم تھا جو ہم نے زمین میں
ڈالا ہے, وہی میٹھا آم کھایا تھا, گٹلی پھینک دی تھی کہ یار کسی کام کی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے کام کی ہے, اس کو تو زمین میں ڈال, آسمان سے پانی برساؤں گا, دوبارہ درخت پیدا ہوگا, اس سے ہزاروں آم, ہر آم میں ہزاروں گٹلی, پھر ایک گٹلی کو زمین پہ ڈالے گا, ان ہزاروں گٹلیوں سے کروڑوں آم اور کروڑوں گٹلیاں پیدا کروں گا. بچے پیدا ہونے کی سپیڈ اتنی نہیں ہوگی جتنی آم کی گٹلیاں اور ان کے پھل پیدا ہونے کی سپیڈ ہے. یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کبھی بھی قحط سے ہلاک ہونے والی نہیں ہے. آبادی کی کثرت کی سپیڈ کم ہے, اور ان کے لیے جو اللہ طرح طرح کے غذائیں پیدا کر رہا ہے, ان کے پیدا ہونے کی سپیڈ ان سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. نہیں آ رہی, میرا خیال ہے بس نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جو قیامت میں اللہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ میں پھر یہ کہوں گا, میں پھر یہ بتاؤں گا, تو پھر اس وقت اچھوں کو بھی پھر ہم کہیں گے اللہ ایک دفعہ پیدا ہونا بھی دیکھ لیا, ایک دفعہ مرنا بھی دیکھ لیا. ایکچولی ایک دفعہ پیدا ہونے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا. لمس یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح سے بات کرے گا اللہ کے سامنے. ایکچولی وہ میں نے ڈاروین کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں, ایکچولی وہ میں کچھ آئے تھے اسکالرز, اور وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا, کیا نام تھا اس کا, وہ اس نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں تھا, بڑا پرسنالٹی اس کی بہت اچھی, اور جب بھی اس نے بات کی گل ویلے دی تھے پھل موسم کا کیا اس نے, تو اللہ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے. تو ایکچولی میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. اب میں نے دیکھ لیا تو لیبارٹری سے بھی پتہ چل گیا, ٹیسٹ بھی ہو گیا, دیکھ بھی لیا, اب میں مانتا ہوں. اللہ کہے گا اسٹیفن ہاکنگ جس جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تجھے اس کے ساتھ وہی کہ اتفاق سے اسٹیفن ہاکنگ جیسا ذہین آدمی بھی پیدا نہیں ہو سکتا, ایک تصویر پہ نہیں بن سکتی, تو اس جیسے ذہین سائنسدان کیسے پیدا ہو گئے. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ ایسے ذہین لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے بھلا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تم جیسوں کو مٹی سے پیدا کیا. اس کو کیسے مٹی سے ایسے پتلے بنا کے چلا دیے اس نے, اس کا تم انکار کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو بھائی ہم سب مان لیں گے, لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, بس جلدی سے آیتیں ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس سے درخت ہم نکالتے ہیں ان بیجوں سے, یہ سسٹم ہمارا بنایا ہوا ہے یا تم نے کیا ہے. یہاں بھی اللہ ڈاروین کو لفٹ کہ خود سے تو ہو ہی نہیں سکتا نا, یہ تو بکواس کر کے گیا ہے, یا تو تم خود کر رہے ہو یا کون کر رہا ہے, ہم. اب ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں کہ ہم نے بیج میں یوں کیا تو اب ہم اگا دیتے ہیں, کروڑوں سال سے کیا ہو رہا تھا, اور وہ تو خدا ہی کا پیدا کردہ بیج ہے نا جس میں آپ نے دائیں بائیں کر دیا. اور اگر کچھ بنا بھی لیں تو اسی کی کاپی ہے نا, یہ جیسے ڈیجیٹل کیمرہ آنکھ کی کاپی ہے, تو ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا, تو یہ آنکھ جو اصل ہے وہ خود سے کیسے بن گئی. تو اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون, اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو تمہاری ان کھیتیوں کو تباہ کر دیں. یہ جو کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں, ٹریکٹر چل رہے ہیں, آم کی فصلیں, اور گندم آ رہی ہے وہاں سے اتنے ٹن کپاس کراچی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور امریکہ سے اتنے ٹن گندم آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں نا فصلوں میں ایسے کیڑے پیدا, ابھی تو کورونا انسانوں میں آیا ہے نا, فصلوں میں ہم ایسی بیماریاں پیدا کر دیں, ایسی کھیتیاں تباہ کریں, فضل تم تفکہون, تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ. ایکچولی یہ ہو گیا تھا اس دفعہ, ایکچولی یہ ہو گیا تھا, ایکچولی ایک ایسا جرثیمہ آیا ہے, ایک ایسا کیڑا آیا جس کو بہت بڑا کیڑا ہے. اب تک جتنے کیڑے آئے تھے ان کو خود کو کیڑا نہیں تھا, وہ صرف خود کیڑے تھے وہ, لیکن اس دفعہ جو جیسے کورونا کو یہ عام کیڑا نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے اس وبا سے بچائے. تو یہ کچھ عجیب سی چیز آئی ہے نا, ڈھیٹ ختم ہونے کا نام لے نہیں رہا. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں فضل تم تفکہون, تم باتیں بناتے رہ, پھینکتے رہ جاؤ باتیں. یعنی جو ہم نے بنایا بھی اور بچایا بھی کس نے ہے, اللہ کہتے ہیں ہم نے. فضل تم تفکہون, باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون, ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے. کہتے ہیں نا اس دفعہ تو معاملہ کیا ہو گیا ہے, بڑا خراب ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا یار, اس دفعہ تو فصل کا ہی بیڑا غرق ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فرمایا بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون, فرمایا جو پانی تم پیتے ہو بھلا اس کو دیکھو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, بادلوں سے اسے تم برساتے ہو یا ہم. یہ جو سورج سمندر کے پانی کو پکا کے اوپر لے کر جاتا ہے, پھر ہوائیں اس کو بادلوں کو پش کرتی ہیں کہ جاؤ کشمیر میں جا کے, پھر گلیشیئر بنتے ہیں, پھر جہاں جہاں ایک
اندازے سے سیٹ اپ چل رہا ہے, الٹا حساب نہیں چل رہا کہ وہ یہاں پہ ہوتی چلی آ رہی ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے 3 دن اکٹھی بارش, لیکن وہ سسٹم کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی بے تکا نظام چل رہا ہو بارش کا. اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو ہماری قدرت ہے کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی اوپر, اور پیور پانی جا کے برستا ہے. ہم چاہتے تو نمک سمیت اس پانی کو ہم اوپر اٹھائیں اور تمہارے اوپر سمندروں کے کڑوے پانی برسیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون, پہلے زمانے میں درختوں کو رگڑ کے آگ لگایا کرتے تھے, اس وقت یہ بارود دریافت نہیں ہوا تھا. ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلات میں ابھی بھی وہاں کے لوگ ہیں نا, میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے, میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تنزانیہ کے جنگلی لوگوں کی ہم نے ایک چھوٹی سی, میں نے اپنی خود ڈاکومنٹری بنائی ہے. مجھے ڈر تھا مجھے ہی کاٹ کے کہیں کھا نہ جائیں. ہم جب وہاں تنزانیہ گئے نا تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے پٹھان دوست تھے وہیں کے مقامی, تو وہ اردو بھی جانتے تھے اور اس قوم کی انہوں نے کسی حد تک زبان بھی سیکھی ہوئی تھی ان کو تبلیغ کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ میں بھیج کے مسلمان بھی کر دیا تھا, بڑا کام کر رہے تھے ماشاءاللہ. تو ہم جب وہاں گئے تو وہ ڈنڈے لے کے آگے ناچنا شروع کر دیا انہوں نے, اور ان کے وہ بقدر ضرورت چیزیں 2-3 ان کے جسم پہ, اور ایسے جنگلی لوگ کھڑے کھڑے جانور کا خون پیتے ہیں اور شیر سے لڑتے ہیں. شیر شکار کرے گا, ہرن کو پکڑا ہے تو شیر سے کھینچ کے لے آئے. حلال حرام کی کوئی تمیز, خون پیتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, مردہ جانور کا گوشت, بالکل جنگلی ٹائپ کے لوگ. تو میں جب گیا, اچھا ان کی عورتیں سر منڈاتی ہیں, ٹنڈ, تو وہاں مجھے کسی نے کہا یہ 20-20 عورتوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ عجیب سر نا, بیچارے اللہ ان کو نیک بنائے, ہدایت کی توفیق دے, لیکن عجیب ان کے گھروں کا نظام بڑا گندا. یعنی اندر گئے, بلی بیٹھی ہوئی ہے, وہیں وہ بلی نے سب کچھ کیا ہوا ہے, ادھر ہی مٹی پہ گھر ہے ان کا, کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو جب ہمیں دیکھا نا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اچھلنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا آج لگتا ہے کہ یہ تکے بنا کے کھائیں گے. میں واقعی تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا تھا, لیکن ایک تسلی تھی کہ بھائی پہلے ان کے بنیں گے بعد میں ہمارے. تو وہ اچھل رہے, کود رہے, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ درخت کی لکڑیوں کو ایسے رگڑ کے نا آگ جلا کے دکھائی انہوں نے. تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے شروع سے بیسک چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, کیونکہ آگ تو ہمیشہ سے ضرورت ہے نا. تو درخت ایسے پیدا کیے جس کو رگڑ کے آگ, حالانکہ درخت تو پانی ہوتا ہے اس میں, اس سے تو آگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ بتا رہے ہیں افرأیتم النار الذی تورون, بھلا جو آگ تم اگاتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, بتاؤ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے. ہمیں پتا تھا انسان کو آگ کی ضرورت رہے گی, جنگلوں میں بھی, ہر جگہ بھی, تو ہم نے ہر جگہ ایسے درخت پیدا کر دیے جن کو جلا کے تم آگ پیدا کرو. آگے بڑے سخت الفاظ ہیں, فرمایا نحن جعلناها تذکرہ, یاد رکھو اس آگ کو ہم نے متاعا للمقوین, جیسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے, یہی آگ لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی آگ بھی اسی کی جنس میں سے ہوگی. تو اس آگ کو دیکھ کر تم صرف فائدہ نہ اٹھایا کرو, بلکہ اس آگ کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کے اس کی تپش محسوس کر کے سوچا کرو کہ دنیا کی آگ کی یہ حالت ہے, تو نافرمانی پر آخرت میں جو آگ ملے گی اس کی حیثیت, اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو فرمایا کہ اس نصیحت کے لیے بھی ہے کہ میری سزا اور میرا عذاب ایسا ہے. تو اللہ نے اس میں اہل جنت کے حالات بھی بیان کیے, اہل جہنم کے بھی. تو بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. بہت آسان ہے, کوئی زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پر آتا ہے یا تو وہ وہمی ہو جاتا ہے, واش روم میں بیٹھا ہے تو پولیس بھیجنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے, پاک ہو گیا نکلا باہر.
حقیقت ہے. میرے وہمی نمبر 37 کے نام سے بھی میرے پاس 36 کے نام سے بھی سیو ہے. یہ ہیں پاگل ہوئے ہیں. یہ اتنا نہیں ہے دین مشکل یار. استنجا کرو, نکلو پتلی گلی. کہہ رہے نہیں چھیٹ پڑتی ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, ایسا نہ ہو یہاں لگ جائے تو پھر آگ چھوئے گی قیامت کے دن. وضو نہیں ہو رہا لوگوں کا.